السلام علیکم۔ اگست میں مارچ 7 اگست کو تحریک انصاف والے دوبارہ سے اپنی احتجاجی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاناما پیپرز، کرپشن کی تحقیقات، یہ مین فوکس ہے۔ 2 سال پہلے جو دھرنا اور مارچ ہوا تھا اس وقت انتخابی اصلاحات اور الیکشن کا پروب جو تھا وہ فوکس تھا۔ اس دفعہ کرپشن اور پاناما محور ہے۔ کیا عمران خان پبلک کو موبلائز کر پائیں گے؟ کیا لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے؟ تحریک کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا دھرنے پہ منتج ہوگی؟ اور کیا نواز شریف دوبارہ سروائیو کریں گے یا یہ سیاسی جو حدت ہے یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں تحریک کے سربراہ عمران خان۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس دفعہ آپ خیبر پختونخوا سے آغاز کریں گے اپنی ریلی کا، اور پھر آپ اسلام آباد پنڈی کی طرف آئیں گے۔ کیا پلان کیا ہے وہ تو بتائیے ہمیں۔ پہلے تو انشاءاللہ پشاور سے، کیونکہ تحریک انصاف ایک فیڈرل پارٹی ہے، تو شروع ہوگا پشاور سے اور وہ پھر جائے گا اسلام آباد سے ہوتے ہوئے لاہور۔ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے براستہ اسلام آباد لاہور جا رہے ہیں آپ؟ جی، پہلے گو میں صرف پشاور سے ہم ابھی اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ ایگزیکٹلی کدھر ہم نے وہ اپنی ریلی اینڈ کرنی ہے۔ جو دوسرا ہوگا وہ انشاءاللہ اسلام آباد، پنڈی سے اسلام آباد، اور تیسرا پھر وہ انشاءاللہ دوسرا جب ہوگا تو تیسرا بتائیں گے۔ لیکن یہ سارے مرحلے اسی اگست کے مہینے میں؟ جی، اسی اگست کے مہینے میں، اور اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک، پبلک کو موبلائز کرنا ہے۔ پبلک کو موبلائز اس لیے کرنا ہے کہ پبلک کو سمجھانا ہے کہ ان کے مسئلے مسائل کی جڑ کرپشن ہے، غربت کی جڑ کرپشن ہے، بے روزگاری کی جڑ کرپشن، انویسٹمنٹ نہ آنے کی، سرمایہ کاری نہ ہونے کی جڑ کرپشن ہے، امیر غریب میں فاصلے کی جڑ کرپشن ہے، قرضہ جو ملک مقروض ہو رہا ہے اس کی جڑ کرپشن ہے، تو ادارے تباہ ہو رہے ہیں، کرپشن ہے۔ یہ تو اب انٹرنیشنل گلوبل کانفرنس جو کرپشن کے اوپر ہوئی تھی اس میں یہ ساروں نے ثابت کر دیا ہے کہ تیسری دنیا ہے ہی کرپشن کی وجہ سے۔ تو سوئٹزرلینڈ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، گائے اور پہاڑ ہیں، وہ ایک خوشحال ملک ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے۔ جتنی گورننس اچھی اتنی خوشحالی، جتنی کرپشن زیادہ اتنی تباہی۔ نون لیگ والوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے 2 سال پہلے دھرنے میں جو آپ کے سپورٹرز تھے ان کو اتنا تھکا دیا ہے 126 دنوں میں، اب شاید آپ کے ساتھ وہ پارٹی اور لوگ اتنی تعداد میں نکلے نا۔ یہ نون لیگ والوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ریالٹی کچھ اور ہے۔ اصل میں ہماری جو ٹریننگ ہوئی ہے دھرنے میں، میری علیحدہ ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سیکھا ہوں وہ 126 دن میں شاید اپنی 18 سال کی اس سے پہلے سیاست میں نہیں سیکھا، اور جو میری پارٹی سیکھی ہے ان 126 دن میں، یعنی ہمیں جب پہلے انہوں نے اٹیک کیا اور 30 اگست کی رات کو جو مارا انہوں نے ہمیں تو کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے، باقی لوگ گھبرا گئے کیونکہ ایک پرامن جماعت ہے۔ لیکن جو پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا، یہ وہ پارٹی بالکل مختلف پارٹی ہے جو کہ 2 سال پہلے نکلی تھی دھرنا پہ، اس سے یہ بالکل مختلف پارٹی ہے۔ لیکن نون لیگ والے تو کہتے ہیں کہ آپ نے 30 اگست کی رات پارلیمان پہ چڑھائی کرنی تھی۔ میاں صاحب کو خطرہ تھا اس رات وہ پارلیمنٹ ہاؤس اپنا پرائم منسٹر ہاؤس سے لاہور منتقل ہوئے، کیونکہ آپ کو کوئی فوجیوں کی حمایت حاصل تھی، پارلیمنٹ میں جانا تھا آپ نے، کچھ توڑ پھوڑ کرنی تھی، سارا نظام تلپٹ ہونا تھا۔ کچھ ایسا ہی منصوبہ سازی دوبارہ کریں؟ دیکھیں، میں پہلے نون لیگ سے سوال پوچھتا ہوں۔ 4 حلقے مانگے، 413 پٹیشنز میں سے 4 مانگے، مجھے کوئی بتائے کہ اس سے زیادہ مثبت بات ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں جی ہمیں 4 حلقوں کے اندر انویسٹیگیٹ کر دیں، 4 سیمپل میں 413 میں سے، اور آپ یہ بھی کہیں آپ سارے قانونی راستے بھی اختیار کریں، سپریم کورٹ میں جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں۔ ٹرائیبیونلز نے 4 مہینے میں فیصلہ کرنا تھا، نہیں کیا۔ پھر پارلیمنٹ میں گئے، جب کدھر سے انصاف نہیں ملا، میں پہلے کہتا رہا، میں نے کہا دیکھو اگر آپ نے انصاف نہ دیا میں سڑکوں پہ نکلوں گا۔ میں نے اس لیے کہا کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انویسٹیگیشن 2013 کے الیکشن میں ہوگی تو تب ہی دھاندلی کا پتہ چلے گا اور تب ہی 2018 کے الیکشن ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے نہیں کیا۔ ہر جگہ پہ ہمارے راستے میں انہوں نے الیکشن کمیشن خریدی ہوئی تھی، نہ ہمیں وہاں سے انصاف ملا نہ ٹرائیبیونل سے انصاف ملا، مجبوراً 1 سال کے بعد سڑکوں پہ نکلا۔ آج پھر وہی سچویشن ہے۔ نواز شریف کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے خیال میں آئین کا آرٹیکل 90 یہ کہتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کیبنٹ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اب جب ان کے اوپر وہ 4 کیسز ہیں، 4 قانون توڑنے کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ، کنسیلمنٹ آف ایسٹس،
टैक्स एवेजन, करप्शन। जब आपके ऊपर 4 केसेस आ गए हैं पैनामा की वजह से, पैनामा लीक्स तो हमने तो नहीं की, इंटरनेशनल इंकशाफ था। जब आपके ऊपर ये केसेस लगे तो आपका काम था पार्लियामेंट में जवाब दें। वो बजाय जवाब देने में उल्टे इल्ज़ामात हमारे पे लगाने शुरू हो गए, उल्टी बातें कर और झूठ बोलना शुरू हो गए। तो अब हमने TORs का कितने 4 महीने हो गए हैं इंतज़ार कर रहे हैं TORs को। और TORs कभी सुना है, मुझे बताएं नदीम, कभी आपने सुना है कि मैं मुजरिम हूँ, मैं फैसला करूँगा किस कानून के तहत पे मेरा, लेकिन आपकी रैली से वो अंडर प्रेशर होंगे, इस बात का क्या इम्कान है? मुझे नहीं लगता, बड़े स्टेबल खड़े हैं, तगड़े खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे नहीं परवाह कि मैं ये इस वक्त मेरा मसला नहीं है कि पब्लिक निकलेगी या नहीं निकलेगी। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, करप्शन सबसे बड़ी चीज़ है जो मुल्क तबाह कर रहा है, मुझे ये पता है कि अगर हम ये जो इनका बनाया हुआ नैब कहता है कि दिन की 12 अरब रुपए की करप्शन है, दिन की, यानी हमारा टोटल टैक्स से ज़्यादा करप्शन है साल की। तो अगर हम अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं, और फिर किस कर्जे ले रहे हैं, कर्जों की किस्तें माफ़ करने के लिए, वापस करने के लिए, तो क्या मुझे बताएं कि मैं चुप करके बैठा रहूं? अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं तो क्या मैं देख रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, जिस तरह उसको पता था कि 4 हल्के खुल गए तो उनका सारा इलेक्शन डिस्क्रेडिट होता है, सिर्फ इसलिए नहीं, एक मिनट, सिर्फ इसलिए ये अब अपने आप को इंसाफ के सामने नहीं खड़ा कर रहा, सिर्फ इसलिए TORs नहीं मांग रहा। उसके बाद मुझे बताएं 4 महीने के बाद मेरे पास कौन सा रास्ता छोड़ा है स्वयं पुरअमन एहतजाज करने का, जो मैं करूंगा? जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि इमरान खान डी में खेलते हैं, गोल नहीं करते। जनरल मुशर्रफ काश कि उनको जो मौका मिला था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी को मौका ही नहीं मिला गोल करने का। अमेरिका उनके पीछे, यूरोप उनके पीछे, सारे हमारी तरह के लोग जो समझते थे कि जी एहतसाब करने आए, हम उनके पीछे। दोनों पार्टीज तबाह हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई बिल्कुल ज़मीन पे, अवाम इनके पीछे, क्योंकि समझ रहे थे कि एहतसाब करेंगे। और उसके बाद जो वो तोहफा छोड़ के गए इस मुल्क पे, यानी छोड़े के गोल क्या करना था, उन्होंने जो मुल्क से किया है, वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, मुल्क की तबाही करके रख दी। मुझे ये बताएं कि हमारा लेना देना क्या था 9/11 से? हमने कौन सा पाकिस्तानी था 9/11 में? कौन सी अलकायदा यहाँ थी? कौन से तालिबान यहाँ थे? हमें पकड़ के एक वॉर में 70,000 लोग मरवा दिए। तो उनको तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि माजी में जितने लॉन्ग मार्च हुए, अदलिया बहाली की तहरीक दे लें, बीबी का लॉन्ग मार्च देख लें, नवाज शरीफ साहब के मार्च देख लें, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो एक रोल प्ले कर रही थी। अभी क्या होगा? हमारी जो फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, वो फौज डिपेंड करता है ऊपर आर्मी चीफ कौन है। जनरल मुशर्रफ ने इसी फौज को फंसा दिया जाके जंग में, जिसकी वजह से मुल्क की तबाही हुई। मैंने खुद फौज की तनकीद की, जनरल मुशर्रफ की तनकीद की। अब एक आर्मी चीफ आता है जो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए पॉपुलर है कि उसने वो काम किया जो किसी आर्मी चीफ ने पहले नहीं किया, और उसकी लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। कराची में अमन ले आया, ज़रब अज़ब कर दिया, मुल्क के अंदर एक लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, एक बहाल हो गया मुल्क। बजाय उनकी तारीफ करने के, सिर्फ इसलिए कि इनकी, जब आप करप्शन के ऊपर हाथ डालें जनाब जमहूरियत ख़तरे में है, इनकी धांधली के ऊपर हाथ डालें जमहूरियत ख़तरे में है। अपनी करप्शन और करप्शन और धांधली छुपाने के लिए जी इमरान खान फौज के कहने पे कर रहा है। भाई आप 4 हल्के खोल देते, अब आज TORs मान जाए। मैंने कहा, ऑफर किया, मेरा तो नाम पैनामा में नहीं आया, मुझे भी TORs में डाल लें, मुझे भी, अगर मैंने बेकसूर हूँ, मेरा भी बाहर फ्लैट था, मेरी भी बाहर कंपनी थी, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मुझे TORs क्या कहते हैं, ये क्यों डरे हुए उससे? तो अब अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए जी जमहूरियत खतरे में आ गई, फौज को बुला रहे हैं हम। इससे फौज का क्या ताल्लुक है? आपकी मिठाइयाँ बांटने वाले बयान ने परेशानी पैदा कर दी ना। आप, एक इनडायरेक्ट सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ पहले। जनरल राहील की आपने बड़ी तारीफ की, जनरल राहील इमरान खान और नवाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर मेरे ख्याल में हैं। मैं ये मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए जमहूरियत क्या है, क्यों लोग जमहूरियत को पसंद करते हैं नदीम? अगर वो इंटरवेंशन करते हैं तो आप मिठाई बांटेंगे या रुकावट बनेंगे? नहीं, मैं पहले नदीम बात सुने। अवाम को क्या गर्ज है, अपने बच्चों को खिलाएं, तालीम दें, और उनको सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो।
اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جمہوریت جو نواز شریف کی ہے 99 میں جب جنرل مشرف آیا کیوں نہیں عوام نے ان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کیا؟ جمہور کا مطلب ہے عوام، عوام کے لیے آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور عوام مٹھائیاں بانٹ رہی ہے۔ 99 میں مٹھائیاں بٹی تھی نہیں، دکانیں خالی ہو گئی تھی، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے 99 میں جب ان کی 2/3 اکثریت تھی، پبلک سڑکوں میں خوشیاں بنا رہی تھی۔ دیکھیں جب آپ جمہوریت، لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، لوگ جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن یہ مصنوعی یہ بادشاہت کر رہے ہیں اور جمہوریت کے نام پہ دیکھیں لوگوں۔ عمران خان کیا کریں گے؟ مٹھائی بانٹیں گے یا رکاوٹ بنیں گے اگر انٹرونشن ہو جاتی؟ میں پہلے عرض کروں کہ دیکھیں انٹرونشن تو ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے جس کے لوگ جمہوریت ترکی کے لوگوں سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں میں زیادہ شعور ہے سیاسی۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بادشاہ سلامت بن کے بیٹھ گیا ہے، اپنی بیٹی کو بٹھا دیا، خود لندن گیا اور اپنی بیٹی بیٹھ گئی ہے۔ یہ نون لیگ میں 30 سال میں ایک آدمی نہیں نکلا جو کہ یہ وہاں جائے تو وہ سنبھال سکے۔ ادھر شہباز شریف باہر جاتے ہیں، حمزہ شریف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے پھر یہ بتائیں کہ جمہوریت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اپنے آپ کو قانون کے نیچے رکھے، یہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے کیوں جا کے اپنے ساری صفائی پیش کی تھی پارلیمنٹ میں؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجھے بتائیں کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر اربوں روپیہ اس کا باہر ہو اور وہ کہ میں جواب ہی نہیں دیتا، اور وہ کہہ کہ جی آپ صاحب بھی چور ہیں؟ تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کتنی لوگوں کی خدمت اردوغان کا، اور اس میں دیکھ لیں فرق۔ اردوغان نے سٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھے ترکوں کی، ان کی خوشحالی دیکھیں، ان کے قرضے ختم کر دیے اس نے ترکی تبدیل کر دیا، لوگوں کی زندگیاں بدلی، لوگوں نے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جمہوریت میں ہوتے ہوئے، لوگ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو کہنے کے لیے، عوام آپ کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ جب آپ بادشاہ چلا رہے ہیں، کرپٹ آپ ہیں، آپ قانون توڑ رہے ہیں ملک کے، آپ کے بچے حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آپ کہیں جی میں جمہوریت چلا رہا ہوں اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ لیکن اگر ڈیموکریسی میں ہم دیکھیں خان صاحب، لگتا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ احتساب کا نعرہ مار کے میدانوں میں آنے لگے ہیں کہ زیادہ دن آپ کے ساتھ چلے گی؟ مجھے لگتا ہے چند دن کا ساتھ ہے، ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں ندیم، مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے نا، میں تو جب دھرنے پہ بھی نکلا تھا، میری پارٹی کے لوگوں کو کئی اعتراض تھے۔ میں نے ان کو آخر میں یہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اگر ہم نے اس طرح کی الیکشنز ہونے دیے، آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں جمہوریت آئے گی، ان کے بچے بھی حکومت کریں گے۔ تب بھی میں نے کہا کہ مجھے اکیلا میں بیٹھا رہوں گا دھرنے پہ، میں اکیلا بھی بیٹھا رہوں گا۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بات کی آپ نے آصف علی زرداری سے؟ نہیں، پہلے آج بھی یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر پاکستانی کھڑے ہو گئے اپنی ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ کرپشن تباہ کر رہی ہے پاکستان کو، اور یہ موقع مل گیا ان کو کہ اللہ کی طرف سے ایک باہر انکشاف ہو گیا ہے، یہ موقع مل گیا کہ اپنے ملک میں ایک اداروں کو مضبوط کریں تاکہ کرپشن ختم ہو۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں نیب کو اپنا کام کرے، ہم چیلنج کر رہے ہیں ای سی کو، الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرو، ہم چیلنج کر رہے ہیں ایف بی آر کو اپنا کام کرو، اور انشاءاللہ آخر میں ہم جائیں گے سپریم کورٹ، پاکستان کے جسٹس سسٹم کو چیلنج کریں گے کہ انکشاف تو آپ کے سامنے ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ یعنی قانون صرف غریب لوگوں کے لیے کہ ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، بڑا ڈاکو اربوں روپیہ باہر لے کے بیٹھا ہو اور ہمارا کوئی ادارہ کام نہیں۔ پٹیشن فائل کریں گے سپریم کورٹ میں؟ آج ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم ٹی او آرز کی بھی ایک میٹنگ ہے سیٹرڈے کو، اس کی انتظار کریں گے۔ ایک میرے خیال میں 6 تاریخ کو ٹی او آرز کی میٹنگ ہے جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، ہم پورا ان کو موقع دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں پٹیشن کرے گی تحریک انصاف؟ ابھی ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے وکیل، بلکہ ہماری میٹنگز ہیں 1-2 دنوں میں، اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر انہوں نے ٹی او آرز نہ مانے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف فیصلہ کرے کس قانون کے تحت ان کا احتساب ہوگا، تو پھر ہو سکتا ہے 184(3) وہ جو سو موٹو والا ہے وہ اپیل کریں گے آپ کے سپریم کورٹ، اس کے تحت نوٹس لیں؟ دیکھیے جی، ہم اس میں ثبوت تو اب بے پناہ ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کے فیملی کا پیسہ باہر پڑا ہے، یہ واضح ہو گیا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ 2005 سے پہلے انہوں نے پراپرٹیز نہیں تھی، ہمارے پاس رجسٹری ہیں کہ 10 سال پہلے انہوں نے لی ہوئی ہیں۔ کلثوم نواز نے کہا کہ انہوں نے پہلے لی ہوئی ہیں، چودھری نثار نے کہا کہ انہوں نے 90s میں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے جھوٹ بولا کہ میں نے 2005 میں لی ہے۔ ان کی بیٹی نے، مریم نواز نے جھوٹ بولا 2012 میں کہ ہمارے پاس کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے۔ پھر ان کو جب انکشاف ہونے لگا تو حسین، وہ پینما کا، انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ نکلنے لگا، حسین نواز نے انٹرویوز دے دیے کہ جی وہ مریم کی پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں سارا واضح ہے
کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چوری کا پیسے سے پراپرٹی باہر لی گئی ہے. اس لیے جب بھی ہم نے جانا تو ہر فورم پہ ہے. اصل اگر ان کو موقع دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ خود پارلیمنٹ خود ان کا ایک ٹی او آرز بنا کے تو ان کا احتساب کر لے. اگر یہ نہ مانیں پھر آپشن اوپن ہے ہماری سپریم کورٹ. پھر آپ اور ریلیز بھی کریں گے پھر اور یہ دباؤ بھی بڑھائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی والا سوال ادھورا رہ گیا. ندیم ریلیز تو اس لیے کرنی ہے کہ دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر انسان جمہور کے پاس ہی جاتا ہے نا. میں اور کدھر جاؤں؟ پبلک موبلائزیشن کریں. بلاول بھٹو سے یا زرداری صاحب سے دونوں میں سے کسی ایک سے آپ کی بات ہوئی براہ راست؟ جی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ چلنے کا وعدہ کس نے کیا پیپلز پارٹی؟ اس وقت تو پارلیمنٹری پارٹی میں شاہ محمود قریشی ہیں اور وہ یہ پوری جو کمیٹی ہے وہ سارے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن یہ تو پارلیمنٹ کو موقع دے رہے ہیں نا. اس میں تو ہم سارے اکٹھے چل رہے ہیں ٹی او آرز کے اوپر. لیکن اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں ٹی او آر سے کیونکہ انہوں نے پتہ پکڑے جانا ہے. اس لیے ہمارے پاس کیا چوائس ہوگی سڑکوں پہ جانے کے علاوہ. پھر آپ کے الٹیمیٹلی جو ساتھی بنیں گے طاہر القادری بنیں گے پچھلے دھرنے کے ساتھی آپ کے. 6 اگست کو وہ نکلیں گے 7 کو آپ نکلیں گے؟ نہیں میں نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے. میں نے ان کے امیر سے سراج الحق سے بات کی ہے کہ ان کو بھی نکلنا چاہیے. اور ہم اور بھی پارٹی سے بات کریں گے. شیخ رشید جماعت اسلامی کا کیا رسپانس ہے؟ وہ اپنی شورا سے بات کر کے کریں گے. لیکن مجھے پتہ ہے انہوں نے ٹی او آرز ماننے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پکڑے جا رہے ہیں نواز شریف نے. اس لیے ہمیں نکلنا ہم اسٹریٹ موومنٹ کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور ان کو موقع دیں گے. اور پھر اداروں کو پھر سے ندیم میں رپیٹ کرتا ہوں دیکھیں ایف بی آر نیب اور الیکشن کمیشن اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ ہیں پاکستان کے ادارے جو انصاف دیتے ہیں. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ان کے اوپر ہم پبلک کا پریشر ڈالیں گے کہ آپ اپنا کام کریں. اگر کوئک فائر میں کے پی کے کا حوالہ اگر دے لوں کیونکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بہت تنقید بناتے ہیں کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے ادارے قائم نہیں ہونے دیے. جنرل صاحب اچھا کام کر رہے تھے. آپ نے ایسے حالات پیدا کیے آپ کی کے پی کے کی حکومت نے کہ وہ جنرل صاحب ریزائن کر کے چلے گئے. تو ایسی کون سی مثال ہے آپ کی پارٹی کے پی کے میں ابھی تک گورننس کی وہ مثال قائم نہیں کر پائی جس کی ہم دنیا کو مثال دے سکیں؟ پارٹی کے اندر 3 گروپس ہیں. اسلام آباد میں کسی سے پوچھیں آپ کو نام بتا دے گا کون سا ایم پی اے کس گروپ میں فال کرتا ہے. تو آپ کیسے مثال بنیں گے باقیوں کے لیے؟ دیکھیں میں ندیم پہلی دفعہ ہے یہ تحریک انصاف کی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں ہے. ان کی 6 دفعہ پروونشل گورنمنٹس میں ہے. یہ ہماری پہلی دفعہ پاور میں ہے. اس میں نے بڑا سیکھا. میرے سارے جتنے تحریک انصاف کے ایم پی ایس تھے پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں. یعنی گورنمنٹ تو چھوڑو الیکٹ بھی پہلی دفعہ ہوئے ہیں. ایم پی اے بھی پہلی دفعہ بنے. وزیر پہلی دفعہ بنے ہیں سوائے پرویز خٹک. پرویز خٹک تو سب جماعتوں سے کیا ہے. پرویز خٹک تو پرانے ہیں اور انہوں نے زبردست کام کیا. میں اب عرض کرتا ہوں ہمیں بڑے پرابلمز آئے کیونکہ نئی چیز لے کے آ رہے ہیں نا. دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کے پی پہلی دفعہ 3 سال ابھی ہوئے ہیں ہم یہ سارے پروونسز کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. کسی انڈیپینڈنٹ سروے کروا لے اس وقت تحریک انصاف کا بیسٹ گورننس ہے کولیشن کی پختونخوا میں. پولیس جو ہم نے آج پولیس ایکٹ ہمارا آیا ہے جو آج اخباروں میں آپ پڑھیں یہ پاکستان کی تاریخ بن رہی ہے کہ پہلی دفعہ ایک صوبے نے فیصلہ کیا پولیس آزاد ہے. یعنی پولیس قانون کے مطابق چلے گی. کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر گورنمنٹ نہیں کر سکتی. کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اور پولیس کے اوپر اوورسائٹ کون کر رہے ہیں؟ نیچے ولیج کاؤنسل سے لے کے ڈسٹرکٹ کے اندر پبلک سیفٹی کمیشن پروونس کے اندر پبلک سیفٹی کمیشن. یہ انقلاب ہے. تھانے کچہری کی سیاست سے عوام کو آزاد ہو جائے گے کے پی کے اندر. یہ اور پروفیشنل پولیس فورس ساری این ٹی ایس سے سلیکشن ہوگی. نمبر 1 یہ پہلی دفعہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کر کے دکھا دے پنجاب میں اور سندھ میں. میں چیلنج کرتا ہوں. سندھ کے اندر تو 2 آئی جیز کہہ بیٹھے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے پولیس ٹھیک نہیں کر سکے. پنجاب میں بھی پولیس نے شور مچایا کہ میرٹ نہیں ہے. انہوں نے پنجاب میں گلو بھر کے رکھ دیے پولیس میں. دوسری چیز احتساب ایکٹ اس ہفتے آ رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی اور صوبہ ایسا احتساب کام کرنے دیں گے انہیں. پہلے سے زیادہ مضبوط اور آزاد ہے. جنرل واز اے گڈ پرسن. وہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کی انٹرفیرنس تھی پارٹی کی کے پی کے میں. جنرل کے آپ پڑھ لیں جنرل حامد کے جو کامنٹس ہیں ان کو پرابلم آ رہا تھا احتساب کمشنر سے اور نیب سے کیونکہ نیب اوور لیپ کر رہی تھی. ہمارے جو فیڈرل نیب ہے ہمارے ساتھ اوور لیپ اور احتساب کمشنر سے پرابلم تھا. کہیں کسی نے ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالی. سب سے پہلے زیادہ تو میں نے ڈالی تھی. ہمارے ایک بڑے اچھے ورکر تھے. آپ پہ الزام نہیں تھا. آپ کی پارٹی کے ایم پی ایس کے اوپر الزام. میں بتاتا ہوں ہمارے جو ضیاء اللہ فریدی ہیں بڑے پارٹی کے اچھے ورکر تھے.
انہوں نے میرے سے گلے بھی بڑے کرے جیل میں سے، میں نے انٹرفیئر نہیں کیا. میں نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کہا، انہوں نے پرویز خٹک اور ان کی کابینہ کے متعلق جو تھے خدشات کا اظہار کیا. پہلے سن لینا جی. اب جو اگر تو ہم ڈرتے تو اب اس سے کمزور احتساب ایکٹ لے کے آتے، اس سے زیادہ مضبوط آزاد یہ اس ہفتے آ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے. نمبر 2 کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک قانون لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اقتدار میں آ کے ذاتی فائدے نہیں کر سکتے. جو 1 سے 28 فیکٹریاں 12 سال میں شریف خاندان نے بنائی ہیں، یہ نہیں بنا سکتے. یہ خیر ویسے بھی کرپشن ہی ہے، لیکن یہاں بائی لا. تیسری چیز انقلاب وسل بلور ایکٹ. ڈپارٹمنٹس کے اندر سے کوئی آدمی نے نشاندہی کی کرپشن کی، اس کو پردے میں رکھیں گے، 25% اس کو جو ریکوری ہوگی اس آدمی کو ملے گا. یعنی اگر آپ کسی بھی مثلا 1 ارب کی آپ انکشاف کرتے ہیں، کرپشن ہوئی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، 25 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو ملے گا. یہ انقلاب ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. خان صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب ایک تو آپ کی جماعت کے اوپر تنقید ہے کہ آپ بڑے بڑے جلسے کر لیں گے، ریلیز کر لیں گے، حکومت کے 100 کمزوریاں گنوا دیں گے، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر آپ ہار جائیں گے. آپ کے لوکل باڈیز ہوئے آپ ہار گئے، آپ بائی الیکشن میں بڑی تعداد میں ہارے. آپ کشمیر میں الیکشن ہوا، آپ کی جماعت ہار گئی. دیکھیں جی ایک لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ 3 سال پیپلز پارٹی پاور میں تھی، اور نون لیگ کہتی ہے کہ سب سے بری گورننس تھی پیپلز پارٹی کی جو ابھی آصف زرداری کے دور میں. تو وہ تو اتنی سیٹیں لے گی جتنی نون لیگ لے گئی آزاد کشمیر میں. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی. تو اب جو سینٹر میں پارٹی نون ہے یہ بھی ادھر جیت گئی اور ادھر جیت گئی. بائی الیکشن مجھے نون بتائے کہ ایک بائی الیکشن جنرل مشرف کے دور میں کاف لیگ سے جیتے ہوں. مجھے ایک ناظم بتائیں جو نون لیگ 8-7 سالوں میں مشرف کے دور میں ایک ان کا ناظم بناؤ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں. دیکھیں جب آپ پھر ڈیفرنس نہیں پیدا کر سکتے. نہیں ڈیفرنس تو پیدا کیا ہم نے. کئی بائی الیکشن جو ان کی سیٹیں تھی وہ جیت گئے. ہم اپنی ہار کے ان کی ہارے بھی، لیکن دونوں کے لیے ایک ہی جیسا تھا. نہیں یہ تو ایک بھی نہیں جیتے ہم. اچھا لیکن وہ چھوڑیں. جب تک آپ الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس میں مداخلت نہیں ہوگی. دیکھیں جب تک آپ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ پلیز میری بات یاد رکھنا، جب ادارے آ جاتے ہیں نا گورنمنٹ کے نیچے، اب الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے نیچے ہے، جو مرضی آپ چاہیں، نادرہ آپ کے نیچے جو مرضی آپ چاہے کر لیں. آپ کے پاس اگر نیب آپ کے نیچے ہے، اب نواز شریف کو کیوں نہیں نیب نے ایک نواز شریف کا کیس کھولا؟ 12-13 کیسز پڑے ہوئے ہیں. کیوں اسحاق ڈار کو بری کر دیا؟ اسحاق ڈار کو جو بری کیا انہوں نے، ان کو کہا کہ جی ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے، کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈیوریس میں لکھوایا گیا، یعنی مجبوری میں انہوں نے لکھا ہے. لیکن جو انہوں نے ایفیڈیوٹ میں چیزیں لکھی تھی وہی بی بی سی کے ایک ڈاکیومنٹری نے 2 سال پہلے نشاندہی کی تھی. وہی کہ قاضی فیملی لنڈر اور منی لانڈرنگ، نواز شریف کا پیسہ باہر لے کے جاتے تھے. کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا؟ انویسٹیگیٹ تو کر سکتے نا. میں یہ کہوں کہ جی میں نے ڈیوریس میرے کن پٹی پہ بندوق رکھی تھی اس لیے میں نے کہہ دیا. لیکن جو کانٹینٹس ہیں 45 پیج کے ایفیڈیوٹ، نام دیے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ تو انویسٹیگیٹ کرتی. 1-2 اور سوال آپ سے تھوڑے فورن پالیسی کے پوچھ لوں، پھر ہم اینڈ پہ اس کی طرف دوبارہ آ جائیں گے. کشمیر کا ہم نے ابھی آپ سے الیکشن کا سوال کیا. کشمیر میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیجنسلی موومنٹ دوبارہ سے بڑے پیمانے پر نوجوان باہر سڑکوں کے اوپر آ گئے. ہمارا رد عمل لگتا ہے کہ لیک کرتا ہے، ہم کلیئر نہیں ہے ڈائریکشن میں کہ ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے. اس کے اوپر عمران خان کو پبلک موبلائز نہیں کرنی چاہیے، آواز نہیں اٹھانی چاہیے، پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. اس پہ تو خیر میں نے کشمیر میں بھی بولا ہوں، مجھے ابھی بھی میں بولتا ہوں کہ ہندوستان ظلم کی انتہا کر ہے کشمیر میں. یعنی یہ لوگوں بچوں پہ گولیاں چلانی اور چھرے مارنے آنکھوں میں. میں تو وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، باہر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے شور مچایا ہے، یو این کے چیف نے اس کی تنقید کی ہے، اور ہمارا پرائم منسٹر ڈر ڈر کے بولتے ہیں کیونکہ بزنس انٹرسٹ ہے ادھر. دیکھیں عمران خان جو مرضی کہے، ان کا بزنس انٹرسٹ کوئی ہے یا جسٹ پولیٹیکل ایلیگیشن ہے؟ دیکھیں جی آپ سب کے سامنے ہیں کہ وہ جو وہاں گئے ہیں تو مودی کی کورونیشن پہ جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہاں اپنے بیٹے کو وہ اس کے پاس وہ جو انڈین سٹیل میگنیٹ ہے اس کے پاس لے کے گیا، اور پھر بارکات داد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسی سٹیل میگنیٹ میں خفیہ میٹنگ کروائی مودی کی اور نواز شریف کی کھاٹ پانڈو میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف دوستی ہے ان کی مودی کے ساتھ
تو مودی کو بتائیں کہ یہ تو آپ یہ جو کر رہے ہیں, جو تھوڑے بہت کشمیری ہندوستان کے ساتھ تھے بھی, وہ بھی آپ نے کھو بیٹھے. خان صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, پیمرا آج کل کافی ایکٹیو ہے اور ٹی وی چینلز کی مینجمنٹ کو بھی اس سے خود سے فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر شاید آپ بھی آواز اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو انڈین کانٹینٹ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر چلتا ہے وہ ہم بڑا فراخ دلی سے دکھاتے ہیں, ان کے ڈرامے دکھاتے ہیں, ان کے وہ ریئلٹی شوز ہیں, گانوں کے کمپٹیشن چل رہے ہوتے ہیں, کیا اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر اتنا انڈین کانٹینٹ کیوں جا رہا ہے؟ ندیم, میں اس پہ کیونکہ میں اتنا ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں تو اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہندوستان سے دوستی تو ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں دوستی بھی جب دو نیگوشیٹرز کے بیچ میں جب بات چیت ہوتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں یعنی آپ جتنا گیو کرتے جائیں گے اگلا اتنا فائدہ اٹھاتا جاتا ہے. آپ امپریشن ہندوستان کو یہ گیا ہے کہ پاکستان بالکل ایک جو نواز شریف نے دیا ہے کہ ہم آپ جو مرضی ہم آپ کے پیر پکڑ رہے ہیں, جو ہمارے سے دوستی کر دو. ایک ڈگنیٹی سے ہوتی ہے دوستی, ہونی چاہیے ڈگنیٹی سے, اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرنے چاہیے اور پھر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو یہ پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنے چاہیے. ایک ہمیں اس کو ٹو پرونگ اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں بتانا چاہیے ہندوستان میں. یعنی جنگ سے تو مسئلہ نہیں نا حل ہونا, جنگ کوئی سولوشن نہیں ہے نا, کانٹینٹ کے اوپر لیکن لائن ڈرا کرنی چاہیے ہمیں. میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے کہ کئی چیزیں ایسی وہاں آ رہی ہیں. ہندوستان اپنا کلچر ڈسٹروائے کر رہا ہے. میں تو جو انڈیا میں کئی کانٹینٹ دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر, یہ پک کرتے ہیں مغرب سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کانٹینٹ نے مغرب میں کیا کیا ہے, خاندانی نظام تباہ کر دیا ہے. یہ وہی یہاں لے رہے ہیں. اور مجھے انٹرویو کیا گیا ہندوستان کی چینل نے, ایک اخبار نے, کہ جناب ہمارا وہاں شادی کا نظام تباہ ہو رہا ہے. آپ کی شادی پہ بھی میں نے پوچھنا, وہی اسی پہ تو میں نے جواب دیا. اس نے کہا کہ ہمارا شادی کا نظام تباہ ہو رہا ہے. پہلے آپ بتائیے مجھے, یہ بڑا امپورٹنٹ اور پاپولر ایشو ہے پاکستان میں. خان صاحب, آپ 2 شادیاں آپ کی ہوئیں اور انفارچونیٹلی وہ آگے نہیں چل پائیں. تیسری شادی آپ کا بالکل حق ہے. پچھلے دنوں بہت خبر چلی, یہاں اسی انٹرویو کے بعد زیادہ وہ خبر چلی. آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, بات تو سیدھی ہے. پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی شادی کرنی ہے, کوئی بینک تو نہیں لوٹنا. اگر مجھے کوئی مل گئی شادی کے لیے تو میں کر لوں گا, کیونکہ میں لیکن ہے کوئی آپ کے دل میں یا آپ کو کوئی پسند ہو جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کاش ہوتی, لیکن نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں شادی کی انسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہوں. میں ایکچولی جو آدمی نے 63 سال میں صرف 10 سال ہی شادی ہوئی ہو تو اسے وہ پوچھ رہی تھی کہ انڈیا میں آپ بڑے بیچلر تھے اور آپ کا بڑا ایک نام تھا وغیرہ وغیرہ, تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں شادی ٹوٹ رہی ہے. میں نے کہا یہ بڑا ظلم ہوگا, انسٹیٹیوشن آف میرج کو بالکل ٹوٹنا نہیں چاہیے, بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. لہٰذا میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے کمپیئر کریں بیچلر لائف اور شادی کی لائف, شادی کی لائف بہت بہتر ہے, کیونکہ میری بیچلر لائف کو وہاں بڑا آئیڈلائز کرتے تھے. میں کہتا تھا شادی اس سے زیادہ بہتر ہے ایز این انسٹیٹیوشن. اور آپ کی دوسری شادی دھرنے کے دنوں میں ہوئی تھی, تو دھرنا تو آپ کا قریب آ رہا ہے, تو تیسری شادی بھی قریب آ رہی ہے؟ تیسری شادی قریب اگر آ رہی ہے تو مجھے پتہ نہیں, کیونکہ ابھی مجھے کوئی میری نظر میں نہیں ہے, لیکن اگر ہو گئی تو میں ضرور کر لوں گا. میں نے انڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ بہنیں فیصلہ کریں گی اس کے حوالے سے, تو کسی سے پوچھا, یہ نہیں بتاؤں گا کس کے ذریعے پوچھا, تو مجھے پتہ چلا کہ بہنوں نے مشورہ دیا ہے کہ ابھی تو جو حالات ہیں پاکستان کے, تو عمران خان کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, شادی کی بات بعد میں کر لیں گے. دیکھیں, صرف میں نے یہ ضرور کہوں گا کہ اس باری اس باری میں ارینج میرج کروں گا. یعنی اب تک تو میں نے اپنی چوائس پہ کی نا, اب ارینج میرج کروں گا. اس دفعہ بہنوں کی پسند ہوگی. ہاں, فیملی پہ, یعنی جو ارینج میرج کا سسٹم ہوتا ہے. لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ اس عمر میں آدمی آگے کہہ کہ میں ارینج میرج کروں گا. چلیں, یہ خیر آپ کی ذات کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب شادی شدہ زندگی بھی دے. خان صاحب, یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, آپ کو تھوڑا سا دوبارہ پالیٹکس کی طرف لے کر آتا ہوں. کراچی میں رینجرز کے اختیارات کے اوپر بھی کافی سیاست ہو رہی ہے. کیا رینجرز کے اختیارات ایکسٹینڈ کیے جانے چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا, 25 یا 24 سال سے وہاں رینجرز ہیں, پولیس ریفارمز ہم کر نہیں پائے, تو کیا کوئی اکٹھا پیکج نہیں آنا چاہیے کہ رینجرز کو بھی آپ 2 سال اگر اور دینے ہیں تو دے دیں, لیکن ساتھ کوئی پولیس ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ بتائیں؟
دیکھیے جی پولیس تو یہ ٹھیک ہونے نہیں دیتے. میں اس لیے تو کہا کہ ہم نے جو پولیس ایکٹ پاس کیا ہے یہی دونوں صوبے اپنا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں نہیں کریں گے, کیونکہ پولیس کے ذریعے ظلم کرتے ہیں, انتقامی کارروائی کرتے ہیں, ساری پالیٹکس ہی پولیس کے ذریعے. میرے اوپر کتنی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں یہاں پنجاب کے اندر, میرے پہ ATA کا پرچہ بھی ہے, پتہ نہیں کتنی ایف آئی آر. تو سوچے کہ عام کارکن سے یہ کیا کرتے ہیں. عام دیہاتوں میں پوچھے, میں میاں والی کی پالیٹکس میں نے تو ہلکا وہ بنایا, بس سارا وقت پرابلم ہے جی تھانے سے چھڑا دے, جھوٹا کیس کیا لوگوں کو. تو یہ جو ظلم ہے نا پولیس کا, اچھا جب آپ پولیس کو غلط استعمال کرتے ہیں, پولیس کو اب تباہ کر دیتے ہیں, تو پولیس ڈاکوں کو تو پکڑ نہیں سکتی, ٹارگٹ کلرز کو تو پکڑ نہیں سکتی, چھوٹو گینگ کو تو نہیں پکڑ سکتی, لیکن وہ آپ کے لیے جب غلط کام کرتی ہے وہ خود بھی تباہ ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ خالی سندھ میں کیوں رینجرز کو اختیار دیتے ہیں, پھر ساؤتھ پنجاب میں بھی دیں اور بلوچستان میں بھی دیں. اگر جدھر پولیس کام نہیں کر سکتی, لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے. کراچی کے لوگوں سے تو پوچھیں, وہ بڑے خوش ہیں. پنجاب میں بھی دینا چاہیے. بالکل جدھر یہ اپنی اگر پولیس افیکٹو نہیں, اب چھوٹو گینگ کے خلاف پولیس نہیں کام کر سکی تو انہوں نے فوج نے آ کے کام کیا نا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پولیس دونوں صوبوں نے تباہ کی ہیں اپنی پولیس فورس. کن دو صوبوں نے؟ پنجاب نے اور سندھ نے, انہوں نے تباہ کی ہے پولیس. آپ آئی جی باز خان کی رپورٹ پڑھ لیں جو لاہور ہائی کورٹ کو اس نے دی تھی نواز شریف کے پہلے دور میں, کہ کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا, کیا میرٹ کی تباہ کی گئی, پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا. پولیس سے تباہی ہونا ہے. اس لیے جو ہم نے پولیس کا ایکٹ لے کے آئے ہیں, ان کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے پولیس ٹھیک کرنی ہے, وہ ایکٹ لے کے آئے جو ہم پختونخوا میں لے کے آئے ہیں. اچھا, اور رینجرز کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو, تو پولیس ان کی ویسی خود آئی جی کہہ رہا ہے کہ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے سندھ کا, تو پھر عوام کیا کرے گی؟ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو عوام تو بچاری پھر وہی ہوگا جو پہلے کراچی میں ہوتا ہے. تو فوج کے اوپر انحصار سول حکومت کا بڑھتا نہیں جا رہا؟ آپ کی ضرب عزم بھی وہ کر رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان بھی وہ کر رہے ہیں, آپ کی کسی حد تک جو ریجنل پالیسیز ہیں خارجہ اور داخلہ ساروں کا فوج کے اس وقت اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر, آپ کا رینجرز آپریشن کراچی کے لیے ناگزیر ہے, تو پھر سویلین حکومت کے ہاتھ میں تو پھر کچھ نہ ہوا, آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, بیساکھیاں ان کے اوپر چل رہے ہیں. میں خود یہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں ندیم, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ایک کسی بھی ملک میں کسی بھی سسٹم میں ویکیوم تو نہیں رہتی, ایک خلا تو نہیں رہتی زیادہ دیر, کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا. اب یہاں نہ فورن پالیسی کا آپ کو انٹرسٹ ہے, میاں صاحب کو ہیرڈز میں شاپنگ کر رہے ہیں, 60-70 کروڑ روپے صرف ان کے فورن ٹورز کے ہو گئے ہیں, یعنی دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے, نہ فورن پالیسی. افغانستان کے اندر وہ جو آئی ڈی پیز کا ایشو ہے, اس وقت سارا قبائلی علاقے کے اندر بہت بڑا ایشو ہے, قبائلی علاقے کے فیوچر کا ایشو ہے, یہ پھر سے فلیئر اپ ہو سکتا ہے. بلوچستان میں علیحدہ ایشو ہے. اچھا, تو نہ کراچی کے اندر وہاں رینجرز ہیں. تو جب اگر ایک سویلین گورنمنٹ سوائے پیسے بنانے پہ اور کرپشن کرنے پہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہے ملک کے لیے, تو اس کوئی نہ کسی نے تو پر کرنا ہے نا اس خلا کو. اس لیے اب فوج سارا کچھ کرے لیکن کرپشن کے اوپر جب آتی ہے, نہیں جی یہاں جمہوریت خطرے میں. فوج کا دباؤ ہے کرپشن والے پاناما والے ایشو کے اوپر؟ نہیں, پاناما تو کراچی میں تو ہے, ڈاکٹر عاصم کو جو پکڑا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے. اب آپ خود آپ کی نیب کچھ پکڑے کسی کو نہ, آپ کی نیب حکم لے کرپٹ لوگوں سے اور صرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑے, اور کرپشن کیسے روکے گی؟ تو جب اگر کوئی بھی اس وقت عوام کیا چاہتی ہے, میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف کر رہے ہیں 99 میں کیوں لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, 2/3 اکثریت تھی, کیوں مٹھائیاں بانٹی تھی؟ اس لیے کہ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا. عوام کے لیے لوٹے جا رہے ہیں, چوری ہو رہی ہے, ڈاکے مارے جا رہے ہیں, قانون نہیں ہے, تھانے کے لوگ آج پنجاب کے آپ چلے جائیں سدرن پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں, شام کو لوگ باہر نہیں نکلتے, ڈاکے مارے جاتے ہیں. تو آپ صاف پینے کا پانی نہیں, ہسپتالوں کا برا حال, 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جی جمہوریت خطرے میں جب ان کی کرپشن کے اوپر کوئی آؤ. اس لیے عوام مٹھائیاں بانٹتی ہے جب ایسی حکومتیں جاتی ہیں. آپ کو ابھی بھی یہی لگتا ہے ابھی بھی ایسا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال؟ نہیں, ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ میرے خیال میں مارشل لاء کے دن ختم ہو گئے ہیں, لیکن اگر ہو تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. عمران خان کا ذہن میں الٹیمیٹ ہے کیا؟ تحریک انصاف کی پوری سیاست کا اس وقت محور جو ہے یہ اگست کا مہینہ اور اس سے شروع ہونے والا احتجاج ہے. آپ یہ چاہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ مشکل میں پڑے, آپ کی جماعت کو موقع ملے؟ ہاں, ہم ایک منٹ, 4 حلقے جب مانگے تھے تو اگر 4 حلقے کھول دیتے تو میری گورنمنٹ کو تو پاور نہیں مل رہی تھی نا, میں تو پاور میں نہیں آنا تھا. تو اسی طرح اگر یہ پینما کھول دیتے ہیں تو میں تو پاور میں نہیں آنے لگا نا.
ہم صرف پرائم منسٹر سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو دنیا میں ڈیموکریسی کے اندر ایک اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے. جب پرائم منسٹر کے برطانیہ کے اندر اپوزیشن نے ڈیمانڈ نہیں کیا, جب اس نے ڈیوڈ کیمرون کا جب نام آیا پیناما میں, تو اس کے اوپر کیا کیا انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ وہ بیچارہ بے قصور تھا. انہوں نے ڈوجی ڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہا. تو اپوزیشن کا اور کیا کام ہے؟ ہم اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ مہربانی کر کے یہ جو ٹی او آرز میں ہم نے آپ کو چیزیں سوالات پوچھے ہیں آپ جواب دیں. آرٹیکل 90 کانسٹیٹیوشن کے مطابق پرائم منسٹر جواب دے ہے. اب اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو میں پروٹیسٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ کی ریلی سے اگر حکومت نہیں ٹس سے مس ہوتی, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں لگتی, پھر ہر جگہ الٹیمیٹ کیا؟ دیکھیں جی, سڑکوں پہ بھی جائیں گے, سپریم کورٹ پہ بھی جائیں گے, الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں, نیب کے اوپر پورا دباؤ ڈالیں گے کہ آپ انصاف کریں لوگوں سے. تو ہم اداروں کو بھی ٹیسٹ کریں گے اور اسی میں ادارے ٹھیک ہوں گے. ڈی ڈے کیا ہوگا آپ کے لیے؟ دھرنا کب سجے گا؟ ڈی ڈے تو تب ہوگا کہ جب اس ملک میں ایک پرائم منسٹر اسی طرح ایک عدالت میں کھڑا ہو. ویسے یہاں ہو تو گیا ہے, یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے فارغ تو کر دیا تھا. تو نواز شریف کون ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی آیا ہے, کوئی مغل اعظم ہے جو ابو لا ہے؟ جب آپشن ایگزاسٹ کر لیں گے تو دھرنے کی سٹیج کب آئے گی؟ وہ تو آئے گی پھر جب ساری چیزیں ٹرائی کریں گے, کیونکہ پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے اور جانا تو اب اینڈ تک ہے. تو اب ان کے اوپر ہے. تو اینڈ اگست تک آپ کو دوبارہ دھرنے والا جو دن ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آ سکتے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا کہ اینڈ اگست ہے یا مڈ سپٹمبر ہے, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اینڈ میں جائے گا. اگر تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر تو جائے گا اینڈ میں دھرنے کی سٹیج. دھرنے بھی, اور دھرنا آپ چاہیں گے جب تک رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا تب تک دھرنا نہیں اٹھیں گے؟ اب تو ہمیں پریکٹس ہو گئی ہے, اب تو ہم دھرنے کے دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا, ہم دھرنے کے تو اب ایکسپرٹ ہیں. مل جائے گا اس دفعہ کچھ, کیونکہ شاید آپ کے لیے بھی لاسٹ آپشن ہوگی. ندیم دیکھیں, کوئی ملنے کے لیے نہیں کر رہا, اس ملک کو چینج کرنے کے لیے, جو آبجیکٹیو اچیو کرنا وہی ملے گا. اس ملک میں انصاف لانے کے لیے یہ جو ظلم کا نظام ہے کہ بڑے ڈاکوؤں کے لیے ایک قانون اور بیچارے چھوٹے چوروں کے لیے دوسرا قانون, یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے. اور کرپشن ہے بنیاد ہر بیماری کی. آج اگر آپ کے ہسپتال نہیں چل رہے, اسکول نہیں چل رہے, آج قرضوں میں ڈوب رہے, اس کے پیچھے کرپشن ہے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.